السلام علیکم۔ 11 اور 12 ذی الحج عید کے آخری 2 دن جمعرات اور جمعہ، دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی زیادہ فضیلتیں ایک ساتھ عطا کی ہیں۔ ان 2 دنوں میں 5 ایسی دعائیں ہیں جو شخص ان 5 دعاؤں کو خشوع خضوع کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں سے تمام پریشانیوں کو نکال دیتے ہیں۔ اگر کوئی مقروض پڑے گا تو اس کا قرض اتر جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے فقر و فاقہ، تنگ دستی آپ سے کوسوں میل دور چلی جائے گی۔ آپ کے گھر میں امن و سکون آئے گا اور اللہ تعالیٰ بے پناہ خوشیوں سے نوازے گا۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع زندگی میں عطا کیے ہیں تو ان موقعوں سے ضرور فائدہ اٹھایا کریں۔ اور الحمدللہ میں آپ کے ساتھ وہی وظائف شیئر کرتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بے پناہ فوائد سے نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 11 اور 12 ذی الحج یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کے دن ان 5 دعاؤں کو کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی انگلیوں میں درد نہ ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ اجر و ثواب سے نوازے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرے۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان 5 دعاؤں کو جو دعائیں آپ کا نصیب بدل دیں گی۔ تو عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج 11 ذی الحج عید کا دوسرا دن اور جمعرات کا مبارک دن ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے دن کو آپ یہ دعائیں نہ پڑھ سکیں تو پھر رات کے کسی بھی حصے میں آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی دعا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھا۔ 99 پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر رکھ دیا، اور جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی ہے تو ذرا سوچئے کہ جو اس سے بڑی بیماریاں ہیں وہ کتنی بڑی ہوں گی۔ تو جب آپ ان کلمات کو خشوع خضوع کے ساتھ خلوص دل سے پڑھیں گے تو پھر دیکھنا کہ آپ کے دل کو کتنا زیادہ اطمینان ملے گا، کتنا زیادہ سکون ملے گا۔ دوسری دعا سلام قول من رب الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جس طرح انسان کے سینے میں ایک دل ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بھی ایک دل ہے، اور وہ ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا بھی ایک دل ہے، اور وہ ہے سلام قول من رب الرحیم۔ یہ قرآنی آیت، اس کے پڑھنے سے جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں تیسری دعا کی طرف، نصر من اللہ وفتح قریب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی بہت قریب ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی جاتے ہیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں چوتھی دعا کی طرف، وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ یہ اتنی طاقتور دعا ہے، کسی بھی مشکل وقت میں جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ٹال دے گا۔ اب بڑھتے ہیں
پانچویں اور آخری دعا کی طرف۔ وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، جسے حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے پڑھا، جسے حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، اور اس کا مطلب ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب بندہ اپنے تمام معاملات اللہ رب العزت کے سپرد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں وہ 5 دعائیں جنہیں آپ نے 11 اور 12 ذی الحج کے دن پڑھنا ہے، یعنی کہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اب جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے ان 5 دعاؤں کو پڑھنا ہے، اول، آخر، درود پاک اور درمیان میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس مبارک دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نصر من اللہ و فتح قریب، اس دعا کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 ٹائمز نصر من اللہ و فتح قریب۔ اس مبارک دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ دوسری دعا ہے۔ تیسری دعا سلام قول من رب الرحیم، اس دعا کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پانچویں دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول، آخر، درود پاک اور درمیان میں آپ نے یہ 5 دعائیں پڑھنی ہیں۔ جو تعداد میں نے آپ کو بتلائی اسی تعداد کے مطابق آپ نے ہر ایک دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 5 دعاؤں کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ پھر 12 ذی الحج عید کے دوسرے دن اور ذی الحج کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اسی طریقہ کار سے ان 5 دعاؤں کو پڑھنا ہے، لیکن ان دعاؤں کو آپ نے اذان مغرب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اول، آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں ان دعاؤں کو پڑھنے کا جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار کے مطابق ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل کر لیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے۔ اب یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ آپ نے مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی۔ میرا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ جتنا زیادہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے رب سے کیوں نہ مانگے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن آج تو ہمارے پاس موقع ہے، آج تو ہمارے پاس موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، آج تو ہمارے پاس موقع ہے اپنے رب سے اپنی تمام حاجات کو پورا کروانے کے لیے۔ تو اتنا روئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کے لیے دعا بن جائے۔ تو ان 5 دعاؤں کو خود بھی پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔